زید لاؤنج میں داخل ہوتا ہے. آصف پوچھتا ہے یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا. زید کہتا ہے 2:30. کیوں کیا ہوا؟ کشمالہ غصے سے کہتی ہے تم نہیں جانتے کہ کیا ہوا، تم ایسا سلوک اس کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ زید کہتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایسی گیمز کھیلے گی وہ. مجھے بتاؤ یہ جو تمہارا ریان ہے اس کے پاس اپنا کوئی دماغ ہے؟ کشمالہ کہتی ہے میں ریان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی. آصف کہتا ہے جیسی بھی ہے اس وقت وہ تمہاری بیوی ہے. زید کہتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو میری بیوی بنائے، آپ لوگوں نے مل کر اسے مجھ پر امپوز کیا ہے. مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو. آصف کہتا ہے تم مبشرہ کو منا کر واپس لاؤ گے. زید کہتا ہے مجھے اس کے ڈراموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اپنی مرضی سے گئی تھی نا، آنا ہوگا تو آ جائے گی. کشمالہ سے کہتا ہے کہ تم ریان سے محبت کرتی ہو تو پلیز اسے سمجھاؤ اور خوش رہو، اس سارے مسئلے سے دور رہو. ہر انسان کو حق ہوتا ہے کہ وہ خوش رہے. جتنا وہ تمہیں اس مسئلے میں انوالو کرتی ہے نا، مجھے اتنی ہی اس سے نفرت ہوتی ہے. مبشرہ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بابا سے ڈسکس کرنا، کیونکہ یہ سارا میس انہوں نے ہی کریٹ کیا ہے. آصف کہتا ہے یہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، مگر اس بے ہوشی میں بھی یہ ہوش کی بات کر گیا. اس سارے معاملے میں ریان کا رول کہاں ہے؟ کشمالہ کہتی ہے اس وقت آپ کے بیٹے کی غلطی ہے. دوسری طرف عامر کی فیملی کو ہراساں کرنے کے لیے ایک گنڈا گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. پہلے بھابھی سے بدتمیزی کرتا ہے، پھر آئرہ کے ساتھ. عامر سے کہتا ہے میں اس گھر کا ہونے والا داماد ہوں. عامر کہتا ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، تمہیں کس نے بھیجا، تم نکلو یہاں سے. عامر دھکے دیتا ہے، آئرہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے اسے بھگاؤ. گنڈا کہتا ہے جس گھر میں بیری ہوگی وہاں پتھر تو آئیں گے. عامر اسے باہر نکال دیتا ہے. آئرہ کہتی ہے آصف صاحب نے بھجوایا ہوگا. اگلے سین میں زید کشمالہ سے پوچھتے ہے کہ تم گئی نہیں، جس پر کشمالہ کہتی ہے میں تمہاری وجہ سے بیٹھی ہوں. زید کہتا ہے اتنا یاد آ رہا ہے اپنا گھر اور ریان تو چلو میں چھوڑ آتا ہوں. کشمالہ کہتی ہے سوچ لو، مجھے چھوڑنے گئے تو مبشرہ کو لانا ہوگا. زید کہتا ہے مجھے کیوں گلٹی فیل کرواتے ہو کہ سارا قصور میرا ہے. کشمالہ کہتی ہے ہم لوگ گئے تھے آئرہ کے گھر، اس کے بھائی نے ہمیں بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا. زید کہتا ہے اس میں میرا نہیں ڈیڈ کا قصور ہے، میں کسی سے بھی زبردستی رشتہ نہیں رکھ سکتا. پھر کشمالہ اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ہمارا بزنس زیادہ بڑا ہے یا انکل جعفر کا. آصف کہتا ہے کہ اگر کمپیئر کر لیا جائے تو ہمارا نیٹ ورک ان سے بہت زیادہ ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کشمالہ کہتی ہے ہم نے اس کی ڈائیورس بیٹی کو اپنایا جو اپنے ایٹیٹیوڈ کو لے کر بدنام ہے، اس کی وجہ سے اسے بھائی کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کے باوجود وہ بدتمیزی اور ایٹیٹیوڈ سے کام لے رہی ہے، تو قصور ان کا ہے، ہمارا نہیں. جس پر آصف کہتا ہے مجھے اچھا لگا کہ تم نے اپنی عزت نفس کو پہچانا اور تمہارے سر سے یہ عشق و محبت کا بھوت اتر گیا، ورنہ تمہارے اس عشق کی وجہ سے میں بے بس ہو رہا تھا. جعفر سے دوستی اور رشتہ داری ایک طرف، لیکن ہمارا بیٹا ٹھیک ہے، اس بار ہم نہیں جائیں گے، وہ آئیں گے. اب تم تبھی جاؤ گی جب مبشرہ تم سے معافی مانگے گی. اگلے سین میں جعفر اور آصف میٹنگ ہال میں میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. میٹنگ کے بعد جعفر آصف سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے آصف، جس پر آصف غصے کا رد عمل ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں تم نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے. تمہاری بیٹی مبشرہ نے میری بیٹی کشمالہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، تم اور ریان بت بن کر بیٹھے رہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے. جعفر کہتا ہے میں نے اسے سمجھایا. تو آصف کہتا ہے یہ سمجھایا ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے؟ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر مبشرہ نے کشمالہ سے معافی نہیں مانگی تو سمجھ لو سب کچھ ختم. جس پر جعفر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا بیٹا زید کھلے عام مبشرہ کو چیٹ کر رہا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ غلط نہیں ہے. اس پر آصف کہتا ہے زید تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا مسئلہ ہے، اس سے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا. جس پر جعفر کو کہتا ہے تم میری بیٹی بھی میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اور وہاں سے چلا جاتا ہے. اگلے سین میں مبشرہ یوگا کر رہی ہوتی ہے تو اسے دوست کا فون آتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا زید کے افیئر کے بارے میں سن کر تمہیں کچھ ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری دوسری شادی بھی ناکام ہو جائے. یہ زید آج کل پارٹی میں تمہاری جگہ مسز ہاشمی کی پوتی کے ساتھ کیوں نظر آتا ہے، اسے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. مبشرہ بہانہ بناتی ہے کہ تم یہ سب کیوں سوچنے لگ گئی ہو، ہم دونوں کے بیچ سب کچھ بالکل نارمل ہے، آج کل بزی رہتی ہوں، میں نے خود ہی اسے کہا کہ چلے جایا کرو، تم اپنے دماغ میں یہ ساری سٹوریز مت بناؤ، اور فون بند کر دیتی ہے. اگلے سین میں وہ گنڈا پھر سے عامر کے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور صوفے پر بیٹھ جاتا ہے. عامر کہتا ہے کہ پچھلی دفعہ کی بے عزتی کا اثر نہیں ہوا تم پر، بلاؤں پولیس کو، کیا چاہتے ہو؟ گنڈا کہتا ہے شادی کی تاریخ لینی ہے. آئرہ کو دیکھ کر گھٹیا باتیں کرتا ہے. عامر اس پر چیختا ہے، پھر وہ چلاتا ہے. اگلے سین میں محب کسی پارٹی میں ہنا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. ادھر زید کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے. ہنا کو کہتا ہے کہ زید کی طرف دیکھو، یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ہر کوئی محب نہیں ہوتا. ہنا کہتی ہے حد ہے، ابھی تو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا شادی کو. محب کہتا ہے کہ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا. مبشرہ کی دوست مل کر کہتی ہے کہ اتنے عرصے بعد تمہیں کسی پارٹی میں دیکھا ہے اور اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر زید تو پاگل ہی ہو جائے گا. مبشرہ اس سے زید کا پوچھتی ہے اور زید کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر جل جاتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کسی اور کے شوہر کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے. مبشرہ کے شوہر کو اگر کوئی ہاتھ بھی لگائے گا
تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ زید کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا ایکس محب نہیں ہوں۔ محب لوگوں سے کہتا ہے کہ ویڈیو بنائی آپ نے، بلائیے پولیس کو۔ ہنا کے روکنے پر محب کہتا ہے کہ میرے گھر کے باہر بھی پولیس کھڑی رہی، میں نے بھی لگائے ہیں تھانے کے چکر، اب اس کی باری ہے، بھولا نہیں ہوں کچھ بھی میں۔ زید چلا جاتا ہے، مبشرہ گلاس توڑ کر کہتی ہے کہ پارٹی ختم، گھر جائیں۔ مبشرہ ڈرائیور سے کہتی ہے کہ گاڑی تیز چلاؤ۔ ڈرائیور کہتا ہے میڈم چلا تو رہا ہوں۔ مبشرہ کہتی ہے اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، اور جس پر ڈرائیور کو غصہ آتا ہے اور گاڑی کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ خود چلا لو۔ مبشرہ گاڑی سے اتر کر ڈرائیور کو تھپڑ مارتی ہے، جسے دیکھ کر وہاں پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس کو مبشرہ کہتی ہے کہ مجھے ہراس کر رہا تھا۔ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، میں بی بی جی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ پولیس ان دونوں کو لے کر تھانے جاتی ہے۔ وہاں جعفر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری، آپ ان دونوں کو جانے دیں، اور یہ میری بیٹی ہے۔ انسپیکٹر کہتا ہے آپ انہیں لے کر تو جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر انسان رسک کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن اس طرح کا رویہ تو محنت کے جذبے کو ہی مار دے گا۔ جعفر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی سوری کر دیا ہے۔ اگلے سین میں واپس آ کر جعفر ایان کے سامنے مبشرہ پر چلاتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا کر چھپ جاؤں، کیوں اپنا اور ہمارا تماشا بنا رہی ہو؟ محب نے کیا چھوڑا تمہیں، تم تو پاگل ہی ہو گئی ہو، تم تو ایسی نہیں تھی۔ مبشرہ کہتی ہے کہ آپ دونوں مجھے ہی بلیم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ پارٹی میں کس طرح لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اسی طرح ریئیکٹ کرتی، اوپر سے وہ 2 ٹکے کا ڈرائیور، اس کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کی بجائے آپ لوگ مجھے یہاں اٹھا کر لے آئے۔ جعفر کہتا ہے کوئی بھی 2 ٹکے کا نہیں ہوتا، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اور رہی بات تمہارے شوہر کی تو وہ کیوں اوروں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کمی رہ گئی ہے تم میں جو وہ دوسروں میں ڈھونڈ رہا ہے۔ مبشرہ کہتی ہے مجھے کوئی کمی نہیں ہے، یہ بات آپ ہی مجھ سے کہتے تھے، بلکہ ساری دنیا مجھے یہ کہتی ہے۔ جعفر کہتا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ تم پاگل ہو۔ موبائل پر ریان کو ویڈیو دکھاتا ہے کہ دکھاؤ اس کو۔ ریان کہتا ہے اب اس لیکچر کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ مبشرہ گلاس توڑ کر کہتی ہے یہ گلاس تمہارے منہ پر بھی ٹوٹ سکتا تھا، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بچے خاموش رہتے ہیں۔ جعفر کہتا ہے تم نے اپنے بھائی کی بھی زندگی تباہ کر دی، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اور تم نے ہماری عزت کو مٹی میں روند کے 2 ٹکے کا بنا کر پوچھ رہی ہو کہ کیا کیا تم نے؟ باہر جاتا ہوں تو لوگ صرف تمہاری باتیں کرتے ہیں، جواب دے تو میں ہوں۔ مبشرہ کہتی ہے تم مت دینا جواب، میں دوں گی ان کو جواب، میرا رہنا آپ لوگوں کو پسند نہیں تو چلی جاتی ہوں میں بھی۔ اگلے سین میں بھابھی سبزی لینے کے لیے باہر آتی ہے تو پھر سے وہ گنڈا سبزی لے کر باہر بیٹھا ہوتا ہے، جو بھابھی کو اناپ شناپ بولتا ہے کہ بھابھی آپ نے سبزی والے کو پالک کہا تھا، مگر میں بینگن لے آیا کیونکہ مجھے بینگن بہت پسند ہیں، گھی والے، اور اگر یہ میری ہونے والی بیوی کے ہاتھ کے پکے ہوں گے تو میں بہت زیادہ شوق سے کھاؤں گا۔ بھابھی کو غصہ آتا ہے اور اسے جھگڑا کر کے اندر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ اگلے سین میں مبشرہ شاپنگ پر جانے لگتی ہے۔ جعفر مبشرہ کو روکتا ہے کہ جب تک میں ڈاکٹر سے بات نہ کر لوں۔ فون پر بات کر کے کہتا ہے کہ تم جا سکتی ہو مگر اس نرس کے ساتھ۔ مبشرہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو بھی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ پھر مبشرہ شاپنگ مال میں جاتی ہے اور محب اور ہنا کو خوش دیکھتی ہے، جو اپنے لیے اور بیبی کے لیے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف آئرہ کے پیچھے 2 گنڈے لگ جاتے ہیں۔ آئرہ جہاں جاتی ہے وہ پیچھے پیچھے بائک گھماتے ہیں، کبھی آگے تو کبھی پیچھے، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو لڑکی، جلدی سے اس شہر کو چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ آخری دھمکی تھی۔ آئرہ ڈر جاتی ہے، گھر کے اندر جاتی ہے، بھابھی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تم نے راستے میں کیا دیکھ لیا، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ مگر وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ بھائی کہاں ہیں؟ وہ بھائی کو بھی اغوا کر لیں گے، انہیں واپس بلائیے۔ بھابھی پانی دیتی ہے اور اسے بٹھاتی ہے۔ اگلے سین میں مبشرہ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے اور اپنے باپ کے وہی الفاظ دماغ میں دہراتی ہے، تمہیں محب نے کیا چھوڑا، تم تو پاگل ہی ہو گئی ہو۔ یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود اس۔